خبردار اگر تمہارے رونے کی آواز آئی مجھے تو، اگر نہیں کرنی تھی ابھی شادی تو انکار کر دیتی، مگر اب ہو گئی ہے تو میں اپنا حق لینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اذلان ملک نے دلہن بنی 18 سالہ اس معصوم پٹھانی کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سسک اٹھی۔ اس کی ماں نے راتوں رات اس کا نکاح حویلی کی ملازمہ سے کروا دیا تھا، اس خوف سے کہ کہیں وہ اپنی پسند کی لڑکی یعنی عیشا سے شادی نہ کر لے۔ میری تو پڑھائی بھی نہیں ہوئی، اس نے منت کرتے انداز میں اسے پھر سے روکنا چاہا، جب اذلان نے اس کی پشت سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ مجھے اب ایک آنسو نہ نظر آئے تمہارا، خاموشی سے لیٹو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی سسکیوں پہ وہ ضبط کھوتا اچانک سے اذلان کہاں ہو تم؟ اس کی آواز پورے ملک مینشن میں گونج رہی تھی، جبکہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اذلان ملک اس آواز پہ چونکا۔ یہاں ہوں اوپر بالکنی میں، یہیں آ جاؤ، وہ وہیں سے اپنی گھمبیر آواز میں بولتا، ہاتھوں سے اشارہ کرتا اسے اوپر کی جانب بلانے لگا۔ جب عیشا بنا کسی کی جانب نگاہ ڈالے خاموشی سے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی چال میں غرور تھا، جبکہ آنکھوں میں بے حد بے نیازی، یوں کہ اسے یہاں کے رہنے والوں سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ حوریہ، یہاں آؤ میرا بچہ۔ وہ جو کچن کا کام ختم کر کے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے معصومیت سے وہاں سے نکلنے والی تھی، فریحہ ملک کی آواز پہ بے ساختہ اپنی پلکوں کی جھالر اٹھا کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ جی بی بی جی۔ اس کی آنکھیں جس قدر معصومیت میں ڈوبی تھیں، آواز اس سے بھی زیادہ شیریں اور معصوم تھی۔ جاؤ چپکے چپکے اور جا کر دیکھو یہ لڑکی اذلان سے کیا باتیں کر رہی ہے، انہوں نے حوریہ کی جانب جھک کر رازداری سے کہا، تو اس پٹھانی نقوش کی حامل لڑکی کی آنکھیں پوری طرح کھلتی بے حد بھلی لگنے لگیں۔ میں اذلان بابا کے روم میں؟ وہ اپنی خوبصورت آنکھیں پوری طرح وا کیے بے حد حیرانگی سے بول رہی تھی، جب اس کی بات پہ انہوں نے فوراً سے سر اسبات میں ہلایا۔ ہاں بالکل، تم ہی جاؤ اور جا کر دیکھو یہ چڑیل اس کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہے اور کن چکروں میں پھنسا رہی ہے میرے بیٹے کو۔ ان کے لہجے میں اوپر جانے والی ہستی کے لیے زہر ہی زہر تھا۔ جی جاتی ہوں، وہ ان کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی، جب ہی سر ہلا کر فوراً سے اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ جب اسے خالی ہاتھ جاتے دیکھ فریحہ ملک نے اپنا ماتھا پیٹا۔ کدھر جا رہی ہو یوں خالی ہاتھ؟ اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتے انہوں نے تعصب سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، تو وہ نہایت معصومیت سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ باتیں سننے؟ لہجے میں اس قدر سادگی تھی کہ اس سچویشن میں بھی فریحہ ملک کھلکھلائے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ اوپر کی جانب سے نیچے آتے اذلان اور عیشا کو دیکھ کر ان کی مسکراہٹ بے ساختہ تھمی، وہیں اس کی بات پہ انہوں نے خفگی سے رخ موڑا۔ میں تو ہمیشہ ہی ایسے مسکراتی ہوں، اگر تمہیں ماں کو دیکھنے کی فرصت ملے تو پتہ چلے نا کچھ۔ ان کا لہجہ خفا خفا سا تھا۔ اذلان بے ساختہ سر نیچے کیے مسکرا دیا۔ اچھا ماما، اسے بولیں کہ عیشا کے لیے کولڈ کافی۔ بنا حوریہ کو ڈائریکٹ مخاطب کیے وہ اپنی ماں کا سہارا لے کر اسے کوئی حکم دینے ہی والا تھا، جب فریحہ ملک بے ساختہ اسے ٹوک گئی۔ اس کا ٹیسٹ ہے، اس کو پڑھنے دو، باہر سے کچھ منگوا لو۔ اب اس کی کافی کے لیے بچی اپنا رزلٹ تو خراب نہیں کروا سکتی نا۔ انہوں نے فوراً سے اسے منع کرتے حوریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں سے جانے کا کہا، جس پہ وہ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھتی نگاہیں جھکا کر وہیں جمی رہی۔ اذلان ملک کی نگاہیں ایک بار بھی اس کی جانب نہیں اٹھی تھیں، جبکہ عیشا کی نگاہیں اس پردے میں چھپی لڑکی سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہٹی تھیں۔ ویسے یہ ہے کون اذلان؟ اس کے لہجے میں بے ساختہ حسد اور حقارت امڑ آئی۔ یہ ملازمہ۔ اس سے پہلے کہ اذلان ملک اسے ملازمہ کی حیثیت سے انٹروڈیوس کرواتا، فریحہ ملک ایک دفعہ پھر سے اسے ٹوک گئیں۔ میری بیٹی ہے یہ، میری حوریہ۔ انہوں نے بے حد محبت سے اسے سینے سے لگا کر مقابل پہ کچھ جتانا چاہا، جب اذلان ملک اپنی ماں کی اس انسیکیورٹی پہ سر جھٹک گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں کیا سوچ کر یہ سب کر رہی ہیں۔ اوہ اچھا، اس حساب سے تو اذلان کی بہن ہوئی نا یہ۔ عیشا بھی کون سا کم تھی، فوراً سے رشتے بناتی چہرے پہ مصنوعی معصومیت سجا کر بولی، جبکہ اس کی اس نقلی معصومیت پہ فریحہ ملک نے اپنے چہرے کے زاویے بگاڑے۔ نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب رب کعبہ نے کسی کو آپ کا محرم بھائی نہیں بنایا تو آپ خود سے کیسے کسی غیر محرم کو اپنا بھائی بنا سکتے ہو؟ اس لیے میں نے آج تک کبھی کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا۔ اب کی بار بولنے والی حوریہ تھی،
جبکہ اس کے لہجے کی پختگی اور معصومیت نے عیشا کو ایک پل کے لیے میسمرائز کر دیا تھا۔ وہیں فریحہ ملک اس کے صدقے واری جانے لگی، جبکہ اذلان، وہ تو شاید اس کو پہلی دفعہ اتنا بولتا ہوا دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ بہت مختصر بولتی تھی، جبکہ اس کے لہجے کی معصومیت اور لفظوں کے وزن نے اس کو متاثر کیا تھا۔ وہ چاہے کم بولتی تھی مگر کافی وزنی بولتی تھی۔ مل گیا تمہیں جواب؟ فریحہ ملک نے عیشا کی جانب دیکھ آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا تو اذلان اپنی ماں کی بچوں جیسی حرکتیں دیکھ کر افسوس سے سر جھٹک گیا۔ اس کی ماں بھی کبھی کبھی بچی بن جاتی تھی۔ ویسے اگر تم یہاں کی ملازمہ ہو بھی تو میرے لیے کافی بنانے میں کیا ہی مذائقہ ہے؟ ویسے بھی تو یہاں کھڑی ہو تو کافی ہی بنا دو۔ عیشا سے جب اس کا سرخرو ہونا ہضم نہ ہوا تو جلتے کڑتے دل سے چہرے پہ حد بیچارگی سموئے وہ ایسے التجائیہ لہجے میں بولی کہ اذلان کو اس معصوم پہ ترس آ گیا۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے اپنے گھر کبھی کافی نہیں پی تم نے۔ فریحہ ملک تو جیسے آج پورے موڈ میں تھی۔ اذلان، کیا تم نے یہاں مجھے بے عزت ہونے کے لیے بلایا ہے؟ اب کی بار اس نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہتے اس کی جانب خفا آنکھوں سے دیکھا تو اذلان نے اپنی ماں کی جانب التجائیں کرتی نگاہیں اٹھائیں۔ خود بنا لو، یہ رہا کچن، ہم لوگ فری نہیں ہیں۔ وہ حوریہ کا ہاتھ تھام کر وہاں سے لے جاتی وہیں بولی تو اذلان نے انہیں بے ساختہ روکا۔ باقی کے ملازم تو فری ہوں گے نا، کسی ایک سے بنوا دیں۔ اس کو پہلی دفعہ ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عیشا کے سامنے اس ساری سچویشن پہ اسے شرمندگی تو ہو رہی تھی مگر مقابل ماں تھی، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اچھی لڑکیاں اپنا کام خود کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ شاباش، میرے بیٹے کو بھی کچھ اچھا سا بنا کر کھلاؤ، اور اگر دل چاہے تو ہمارے لیے بھی بنا لینا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ انہوں نے لہجے میں بے حد چاشنی سموئے دلکشی سے کہا تو عیشا کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لے۔ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی جس کا اندازہ اسے ابھی ہو رہا تھا۔ تم رہو یہاں، میں جا رہی ہوں۔ وہ اذلان کی جانب دیکھ کر کچکچاتے دانتوں اور قہر آلود نگاہوں سے دیکھ کر بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ اس کی ہیل کی ٹک ٹک کئی لمحے وہاں گونجتی رہی تھی۔ شکر ہے بلا ٹلی۔ اس کے جاتے ہی وہ سکون سے الٹے قدموں واپس مڑتی صوفے پہ بیٹھ کر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولیں تو اس نے خفگی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ یار مما، ناک کٹوا دی آپ نے۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصے کا تاثر بھی تھا مگر مقابل بھی اس کی ماں تھی۔ لگی تو ہوئی ہے، بالکل بھی نہیں کٹی، ایک کٹ بھی نہیں لگا۔ حوریہ اپنی معصومیت اپناتی اتنے وثوق سے بولی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اذلان کے انابی لبوں پہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ایک نظر ان دونوں پہ ڈالتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے عیشا سے کوئی محبت نہیں تھی مگر اسے برا لگا تھا۔ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور اس کے گھر سے یوں انسلٹ کروا کر نکلی تھی۔ ظاہر ہے کوئی بھی ہوتا تو اسے برا لگتا مگر اسے بعد میں منانے کا سوچتے وہ اپنے آفس میں کال کرتا، ان سے میٹنگز کے بارے میں ڈیٹیل لینے لگا۔ اس کا ارادہ اب آفس جا کر کچھ میٹنگز اٹینڈ کرنے کا تھا، پھر اسے کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا سارا کام ختم کر کے پھر جانا چاہتا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ دونوں اب سکون سے بیٹھ کر باتیں کرتی، سارے ٹیسٹ، سارے پڑھائی، سارے رزلٹ بھول چکی تھیں۔ اب نہیں ہو رہی اس کی پڑھائی میں کمی۔ وہ جو تیار ہو کر آفس کے لیے نکل رہا تھا ان دونوں کو ہنستے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا تو فریحہ ملک نے اسے ایسے اگنور کیا جیسے باقی ملکوں کی جنگوں کے درمیان پاک اور افغان کی جنگ کو اگنور کیا گیا تھا۔ اپنا اگنور ہونا دیکھ کر وہ غصے سے پیر پٹک کر بالکل بچوں کی طرح سر ہلاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ایک دفعہ پھر سے ان کی باتیں شروع ہو چکی تھیں جو جلدی ختم ہونے والی تو بالکل نہیں تھی۔ ملک مینشن میں عالمگیر ملک کی ملکیت تھی۔ عالمگیر ملک ایک نہایت نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی شادی آصفہ ملک سے ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اس ملک مینشن کی بنیاد اپنی شادی کے بعد رکھی تھی، جہاں وہ اور ان کے بچے نہایت سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ دور دور تک پھیلا یہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا ملک مینشن نہایت خوبصورت اور دل موہ لینے والا تھا۔ عالمگیر ملک کے 3 بچے تھے، بڑے بیٹے اسجد ملک، دوسرے بیٹے انس ملک اور سب سے آخر میں نفیسہ ملک۔ اسجد ملک کی شادی فریحہ ملک سے ہوئی تھی اور ان کی ایک ہی اولاد تھی، اذلان ملک۔
28 سالہ خوبرو نوجوان جس میں نہ جانے کتنی حسیناؤں نے اپنا دل ہارا تھا۔ وہ لڑکیوں سے نہایت فاصلے پہ رہتا تھا۔ اس کی محض ایک ہی فیمیل فرینڈ تھی جو اس کی ڈگری کے دوران لندن میں بنی تھی، عیشا لغاری۔ اس کے بعد تھے انس ملک جن کی شادی رودابہ ملک سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، فارس ملک جو تقریباً 23 سال کا تھا، حویلی کا چھوٹا اور لاڈلا سپوت جو تھوڑا بہت شرارتی بھی تھا، اور دوسرے نمبر پہ تھی ضروا ملک جو 18 سال کی تھی، نہایت چالاک مگر دل میں گھر کر دینے والی ایک خوبصورت سی گڑیا۔ سب سے آخر میں نفیسہ ملک تھیں جن کی شادی ان کے تایا زاد سے ہوئی تھی، اور ان کا گھر بھی ملک مینشن کے ساتھ ہی تھا۔ ان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، روحام ملک، ایک بے حد زندہ دل لڑکی، نہایت سگڑ مگر جی بھر کر شرارتی اور شیاطین کی نانی، حرکتیں ایسی کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ وہیں مینشن کے باہر کوارٹر میں بوا ماں اپنی پوتی کے ساتھ قیام پذیر تھیں۔ ان کی پوتی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے بیٹے اور بہو کا انتقال بہت عرصہ پہلے ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی پوتی کو لے کر شہر آ گئی تھیں۔ جب راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور حوریہ نے اپنی جان داؤ پہ لگا کر فریحہ ملک کی جان بچائی تھی، بس تبھی سے وہ انہیں اپنے ساتھ ملک مینشن میں لے آئیں۔ انہوں نے تو انہیں ملک مینشن میں رہنے کا کہا تھا، مگر بوا ماں کی ضد کی وجہ سے انہیں کوارٹر میں رہنے کی اجازت دینی پڑی۔ 17 سالہ حوریہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی روحام اور ضروا کے ساتھ خوب بنتی تھی، مگر وہ دونوں اس کی معصومیت کی وجہ سے اسے اپنی شیطانی چالوں سے دور ہی رکھتی تھیں، مگر اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی تھیں۔ پڑھائی میں وہ ان سے کافی تیز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حوریہ کی موجودگی میں انہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ وہ اس سے چیٹنگ کر کے اچھے نمبروں سے پاس ہونے کا ہنر رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا جب بنا کچھ کیے ہی اتنے نمبر آ سکتے ہیں تو کیا فائدہ سر کھپانے کا، بس ڈگری ہی لینی ہے ہم نے، کون سے بزنس چلانے ہیں۔ جبکہ ان کی نسبت حوریہ کافی دل لگا کر پڑھائی کرتی تھی۔ سب اسے معصوم سمجھتے تھے اور وہ تھی بھی، مگر صرف ان لوگوں کے لیے، ورنہ وہ بے حد چالاک تھی۔ لوگ اسے چالاک پٹھانی بلاتے تھے، مگر وہ اپنی شیطانیت پہ قابو پا چکی تھی، کیونکہ بوا ماں کا کہنا تھا کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے، ایسی شیطانیاں اپنے گھر جا کر کرنا۔ تب سے اس نے دل میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ جب وہ اپنے گھر جائے گی تب اس کا وہ موڈ آن ہوگا۔ فی الحال وہ اپنی معصومیت سے ہی سب کو گھائل کر دیتی تھی۔ اگر چالاکیاں دکھانی شروع کرتی تو یقیناً ان سب نے ایک ہی دن میں ڈھیر ہو جانا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ ملک مینشن میں ہمیشہ کی طرح اس ویکینڈ پہ بھی ایک الگ ہی چہل پہل تھی، کیونکہ ہر ویکینڈ پہ نفیسہ ملک اپنی بیٹی روحام کے ساتھ یہیں ہوتی تھی، اور پوری فیملی کا ایک زبردست قسم کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا جہاں سب مل کر ڈنر کرتے اور ڈھیروں باتیں ہوتی تھیں۔ جبکہ اس بار بھی ڈائننگ ٹیبل پہ لوازمات سجائے جا رہے تھے، جہاں حوریہ ہمیشہ کی طرح فریحہ ملک کی ہیلپ کر رہی تھی۔ حوریہ میرا بچہ، ذرا وہ وائٹ والے ٹاولز لاؤنج کے سنک کے پاس رکھ دو، اور ہاں کچن سے وہ گلاسز بھی ٹیبل پہ سیٹ کر دینا۔ بوا ماں کی طبیعت خرابی کی وجہ سے آج کل حوریہ کو ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا پڑ رہا تھا۔ فریحہ ملک کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی وہ منع نہیں ہوتی تھی، بلکہ اپنی عمر سے بڑے کاموں کو ہاتھ ڈال لیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ خود ہی اسے کام بتا دیتی تھیں تاکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرنے لگ پڑے جس سے اسے کوئی نقصان ہو۔ جب ہی اب بھی اسے آسان سا کام سونپتے فریحہ ملک نے محبت سے کہا تو حوریہ نے فوراً اپنا نقاب سیٹ کرتے ہوئے سر ہلایا اور ان کے کہے کے مطابق اپنے قدم اس جانب لے گئی جہاں وہ ٹاولز ہینگ کرنے تھے۔ وہ بہت خاموشی اور نفاست سے کام کر رہی تھی، جبکہ لاؤنج سے ان لوگوں کی ہنسنے اور شور مچانے کی آوازیں اب پورے مینشن میں گونج رہی تھیں۔ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے فارس نے اپنے فون سے نظریں ہٹا کر سامنے بیٹھی ضروا اور روحام کو دیکھا جو کسی گیم کے بارے میں بہت سیریس ڈسکشن کر رہی تھیں، جبکہ روحام کے چہرے پہ پھیلتی شرارتی مسکراہٹ یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ پھر سے کسی نہ کسی چیز میں پنگا لینے کا سوچ رہی ہے۔ یار فارس، تم ہر وقت اس فون میں ہی گھسے رہا کرو، اٹھو نا یار، کوئی گیم کھیلتے ہیں، لوڈو نکالیں کیا؟ کچھ پل آپس میں مشورہ کرنے کے بعد جب کوئی راستہ نہ نکلا تو فارس کی جانب دیکھ کر بیزاری سے صوفے کا کشن فارس کی طرف اچھالتے ہوئے پوچھا، جو اس نے بہت مہارت سے کیچ کرتے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ لوڈو کر دی نا وہی پرانے لوگوں والی بات، نیا دور ہے بھائی، جدید دور ہے، کچھ اسپائسی سے لاؤ نا۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال ٹھیک کرتے ناک کی ٹپ پہ انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے
ہلکا سا سٹائل مار کر کہا تو ان دونوں نے اس کے ایٹیٹیوڈ پہ ناک سے کوڑی۔ اوقات میں رہو، زیادہ اچھل کیوں رہے ہو؟ ضربہ چونکہ اس سے کافی چھوٹی تھی، جب بھی روحام ہی اس کو سیٹ کر کے رکھتی تھی اور وہ آتا بھی اسی کے قابو تھا۔ تم میری عزت کرنا کب سیکھو گی؟ اس نے غصے سے اس کی جانب گھور کر دیکھتے پوچھا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ انداز ایسا تھا کہ کروا سکتے ہو تو کروا لو۔ ابھی وہ لوگ یہ پلان کر ہی رہے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ بحث کر ہی رہے تھے کہ ان کی نگاہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اذلان ملک پہ پڑی۔ وہ اس وقت نہایت ریلیکسڈ بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس پہ تضاد اس کی پرسنالٹی کا روب اس کی وجاہت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ کہاں تھے تم؟ ابھی وہ نیچے آ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں نفیسہ ملک کی آواز ٹکرائی۔ یار پھپھو جان، آپ کی نند نے صبح عشاء کے ساتھ بہت غلط رویہ اپنایا تھا، اسی وجہ سے میڈم کا موڈ آف تھا تو اسے منا رہا تھا۔ ان کی جانب بڑھ کر ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے وہ گہری سانس خارج کر کے بولا تو کچن سے نکلتی فریحہ ملک نے کے سینے پہ سانپ لوٹے۔ کیا مطلب؟ تم تب سے اس چڑیل کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ میں کہہ رہی ہوں اذلان، تم اس سے اپنی جان چھڑوا لو، مجھے وہ زہر لگتی ہے۔ انہوں نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے سنجیدگی سے چڑچڑاہٹ زدہ لہجے میں کہا تو اذلان نے ان کی جانب سنجیدگی سے دیکھا۔ اور شہد کون رکھتا ہے آپ کو؟ بس اپنی وہ ملازمہ جس نے ایک دفعہ غلطی سے آپ کی جان بچا لی تھی۔ اس کے لہجے میں حوریہ کے لیے کرواہٹ تو نہ تھی مگر کوئی نرمی بھی نہ تھی۔ اس کا لہجہ نہایت سادہ تھا مگر وہ فریحہ بیگم کو سادہ بالکل نہ لگا، چونکہ وہ تو لیڈیز تھی نا، وہ تو کچھ بھی سوچ سکتی تھی، چاہے مقابل کا وہ مطلب ہو یا نہ ہو۔ بس تمہیں یہ میری بچی ہی بری لگتی ہے۔ وہ مٹک مٹک کر چلنے والی ناگن میں تمہیں ایک برائی نظر نہیں آتی؟ ان کا پھر سے شروع ہو چکا تھا، جبکہ اذلان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یار مما، وہ میری بس دوست ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح آج پھر سے اپنے رشتے کی صفائی دی، مگر وہ کیسے یقین کرتی؟ اس لڑکی کی حرکتیں تھی ہی نہیں کہ اس کے سپرد اپنا بیٹا کیا جاتا کہ ہاں آؤ اور میرے بیٹے سے دوستی نبھاؤ۔ سب یہی کہتے ہیں بیٹا کہ وی آر جسٹ فرینڈس، اینڈ پہ جب 10 بچوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں نا، تب پتہ چلتا ہے کون کتنا فرینڈ تھا۔ ان کے لہجے میں خالص ماؤں والا تجربہ تھا، جبکہ باقی سب اذلان کی کلاس لگتے دیکھ مسکراہٹ دبا رہے تھے، کیونکہ کبھی کبھی ہی ایسا ہوتا تھا کہ فریحہ ملک اسے سیدھے ہاتھوں لیتی تھی۔ آپ ایسا کریں، اس عشاء کو بلاک کر کے سارا مسئلہ ہی ختم کر دیں۔ فارس نے اٹھ کر اس کے قریب آتے نہایت شائستگی سے مشورہ دیا تو فریحہ ملک کا دل کیا اپنے بھتیجے کا منہ چوم لے۔ تم بکواس نہیں کرو۔ اذلان ملک نے اسے آنکھیں دھکا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ فریحہ ملک نے اپنے سر کو پکڑ کر زمین پہ بیٹھنے کی اداکاری کرتے نہایت غمگین آواز نکالنا شروع کی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ ڈس لیا اس ناگن نے میرے معصوم بچے کو۔ کیسے چھوٹے بھائی کو اڑ کر پڑا ہے کہ بکواس نہ کرو، جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ بلاک کا ہی تو کہا تھا میرے شہزادے نے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو نم کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر جب آنکھیں نم نہ ہو سکیں تو آواز میں تھوک ملا کر اسے بھگوتی افسردہ لہجے میں گویا ہوئی تو اذلان کا دل کیا خود کو شوٹ کر دے۔ کہاں پھنس گیا تھا وہ اپنی ماں اور دوست کے درمیان؟ ایک طرف وہ تھی کہ تمہاری ماں میرے ساتھ ٹھیک سے پیش نہیں آتی، اور ایک طرف اس کی ماں تھی جسے اس کی سب سے بیسٹ فرینڈ زہر لگتی تھی۔ اٹھے مما، سب دیکھ رہے ہیں یار، آئیں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اپنی پھپھو کے پاس سے اٹھتا ان کی جانب بڑھتا پچکارتے ہوئے لہجے میں بولا تو اس کی اتنی سی اٹینشن پہ وہ سب بھونی پہلی دفعہ میں ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ حوریہ جو ان کو بیٹھتے دیکھ ٹاولز ایسی ہاتھ میں پکڑے ان کی جانب بڑھ آئی تھی، ان کو اٹھتے دیکھ تسلی نما گہری سانس بھر کر واپس سے اپنے قدم اپنی منزل کی طرف بڑھانے لگی۔ جب اپنی ماں سے اجازت لیتا وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس کا ارادہ ہاتھ دھونے کا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے سنک کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ ہینڈ واش کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو سامنے ہی حوریہ کھڑی تھی جو وہاں ٹاول سیٹ کر رہی تھی۔ اذلان کے پیروں کی آہٹ پہ حوریہ نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا تو سامنے اس طویل القامت اور باروب نوجوان کو دیکھ کر اس کی دھڑکن نے ایک پل کے لیے جیسے اپنی ترتیب بدلی، مگر اگلی ہی پل وہ فوراً سے اپنی آنکھوں کا زاویہ بدل کر انہیں جھکاتی وہاں سے نکلنے کو تھی، جب اس کی گھبراہٹ پر نہ چاہتے ہوئے بھی اذلان ملک نے شدت سے نوٹ کی تھی۔ اس نے دیکھا تھا مقابل اس سے بے حد گھبراتی تھی۔ وہ وجہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ اس سے گھبراتی تھی۔ اب بھی وہ تیزی سے وہاں سے نکلنے والی تھی جب اذلان کی پکار نے
اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کیا تھا۔ رکو، ٹاول پکڑاؤ مجھے ایک۔ اذلان نے اپنی گھمبیر اور روبدار آواز میں اسے مخاطب کیا تو حوریہ کے ہاتھ میں موجود ٹاول جو وہ بنا لگائے واپس جا رہی تھی بے ساختہ کانپے۔ وہ یوں تھی کہ ابھی گر جائے گی یا ابھی کھڑی کھڑی فوت ہو جائے گی، مگر پھر گہری سانس لے کر اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے نہایت معصومیت سے ٹاول اس کی طرف بڑھایا۔ اس سارے عمل کے دوران اس کی انگلیوں کی پورے ایک سیکنڈ کے لیے اذلان کے ہاتھ سے ٹچ ہوئی تھیں، مگر یہ صرف ایک لمحے کے لیے تھا۔ اگلے ہی پل وہ لمحہ گزر گیا تھا، جبکہ وہ جو ہمیشہ لڑکیوں سے ایک خاص فاصلہ رکھتا تھا، اس 17 سالہ معصوم لڑکی کے لمس سے اپنے دل میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس کرتا ساکت رہ گیا۔ عشا اس کو چھوتی تھی، اس کے گلے بھی لگ جاتی تھی، مگر کبھی مجال ہے جو اس کے دل نے ذرا سی حرکت کی ہو، اور اب محض اس کی انگلیوں کی چند پوریں اس کے اندر کا نظام ہلا گئی تھیں۔ وہ چاہے جتنا بھی سخت مزاج تھا، مگر حوریہ کی معصومیت میں ایک ایسا سحر تھا جو کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتا اپنے ہاتھ دعائیں کرنے لگا، جبکہ حوریہ فوراً سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ انگلیاں ٹچ ہونے پہ اس کا دل بھی باہر آنے کو تھا، مگر وہ خود کے احساسات پہ قابو پانا بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اذلان نے گردن جھکا کر اپنے سینے کی جانب دیکھا۔ انداز ایسا تھا کہ پوچھ رہا ہو، خیر ہی ہے؟ مگر آگے سے سوائے منتشر دھڑکنوں کے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ وہ بے وقوف تھا جو یہ سمجھ نہ سکا کہ یہ منتشر دھڑکنیں ہی تو اصل جواب تھیں، جسے سمجھنے سے وہ بالکل قاصر تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا، جبکہ اذلان اور عشا کی دوستی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ گھر آ جاتی تھی تو کبھی اسے اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ ان کی یہ ملاقاتیں فریحہ ملک کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھیں۔ انہوں نے ہر طرح سے سوچ کر دیکھ لیا تھا، مگر اذلان کو اس سے دور جھٹکنے کا کوئی راستہ مل کر دے ہی نہیں رہا تھا۔ یہ تم اتنی خوش کیوں ہو آج؟ ابھی وہ بیٹھی کچھ سوچ ہی رہی تھی جب چہکتی ہوئی حوریہ کو بھاگ کر لاؤنج میں آتے دیکھ کر انہوں نے آئی برو اچکا کر پوچھا، کیونکہ وہ عام روٹین میں ایسے بالکل نہیں چہکتی تھی۔ آج میرے فیورٹ ڈرامے میں ہیرو کی ہیروئن سے شادی جو ہونے والی ہے، اس نے نہایت خوش دلی سے بتاتے ایل ای ڈی آن کی، جب لفظ شادی پہ ان کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ شادی؟ ہاں شادی۔ ایک شادی ہی تھی جو ان کے بیٹے کو اس چڑیل سے دور جھٹک سکتی تھی۔ ایک شادی ہی تو تھی جو ان کا بیٹا ان کے پاس واپس لا سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے دماغ پہ ہاتھ رکھ کر خود کو کوسا۔ ان کا ذہن پہلے کیوں نہیں چلا؟ بے ساختہ ان کے مرجھائے ہوئے چہرے کی رنگت کھل اٹھی تھی۔ اب آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ ان کے چہرے کے خد و خال کو خوش دیکھ کر اب کی بار حوریہ نے انہی کے انداز میں پوچھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جذباتی ہوتی اسے گلے سے لگا کر زور و شور سے چومنے لگی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اتنا اچھا مشورہ دینے کے لیے۔ ان کے لہجے میں نہایت محبت سمٹی ہوئی تھی، جبکہ وہ حیران پریشان ان کی پشت دیکھنے لگی، جو نہ جانے کس مشورے کا تھینک یو کر گئی تھی، کیونکہ اس نے تو کچھ بولا بھی نہیں تھا ایسا۔ ابھی وہ مزید اس بارے میں سوچتی کہ اگلے ہی پل اپنے ڈرامے کا فیورٹ سین چلتے دیکھ وہ ساری سوچیں جھٹک گئی۔ اب اس کا پورا فوکس اپنے ڈرامے پہ تھا۔ مما، میری پیکنگ کروا دیں، مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ وہ روم میں بیٹھی اپنے سر پہ آئل لگاتی ابھی مالش کر ہی رہی تھیں جب اس کی آواز پہ بے ساختہ ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھنے لگیں۔ کیوں؟ خیر سے جانا ہے؟ ان کے لہجے میں ایک اندیکھا اندیشہ تھا۔ جی وہ میری میٹنگز ہیں اور عشا کے ساتھ آؤٹنگ پہ بھی جانا تھا، اس لیے۔ اپنے فون پہ ٹائپنگ کرتے اس نے مصروف انداز میں جواب دیا تو عشا کا سن کر ان کا کلیجہ منہ کو آیا۔ وہ ان کے بیٹے کے ساتھ وہاں اکیلی رہے گی؟ یہ سوچ آتے ہی ان کا دماغ تیزی سے کام کرنا شروع کیا تھا۔ کیا تم عشا سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اذلان؟ آج انہوں نے دو ٹوک بات کرنی تھی، تبھی اپنے لہجے میں سنجیدگی سموئے اس سے پوچھنے لگیں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ مما؟ میں کیوں اس سے شادی کروں گا؟ ہم صرف دوست ہیں یار، وہ زچ ہوتے لہجے میں بولا تھا۔ وہ تنگ آ گیا تھا ان کو ایک ہی سوال سن سن کر۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہارا نکاح کر کے تمہیں اسلام آباد بھیجوں گی۔ انہوں نے جیسے اس کے سر پہ بم گرایا تھا۔ واٹ؟ اس کی آنکھیں شوق سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ہاں، ابھی کہ ابھی تم نکاح کرو تو میں تمہیں اسلام آباد جانے کی اجازت دوں گی، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ جذبات میں شاید کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گئی تھیں۔ مما، آر یو سیریس؟ اس نے جیسے ایک دفعہ پھر سے کنفرم کرنا چاہا کہ کیا وہ سچ کہہ رہی ہیں جو بھی کہہ رہی ہیں۔ یس آئی ایم۔ ان کا لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب میں ایک ہی رات میں بنا کسی لڑکی کو جانے کیسے نکاح کر لوں؟
میرے پاس تو لڑکی بھی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں اب تک بے یقین تھیں۔ جب اس کی بات پہ فریحہ ملک کی آنکھیں چمکی تھیں۔ تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے پاس تو ہے نا۔ ان کے لہجے میں اب ہلکی سی مسکراہٹ کا عنصر شامل تھا۔ اذلان کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ جو سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی، اس سوچ نے ہی اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ کہیں آپ میرا نکاح اس حوریہ سے تو نہیں کروانا چاہتی؟ وہ بیٹا تھا، کیسے نہ سمجھتا۔ ماں کی آنکھوں کی چمک۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میں کروانا چاہتی ہوں اس سے تمہارا نکاح، اور وہ بھی ابھی کے ابھی۔ اپنے باپ کو کال کر کے بلا لو، باقی سب کو میں اکٹھا کر لیتی ہوں۔ سادگی سے نکاح ہوگا اور تمہاری واپسی پہ ہم شادی رکھ لیں گے، دھوم دھام سے۔ انہوں نے تو جیسے پورا شیڈیول سیٹ کر رکھا تھا، جبکہ وہ اپنی ماں کی باتیں سن کر چکرا کر رہ گیا۔ مما، آپ مجھے ہوش میں نہیں لگ رہی۔ بے یقینی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب کیا میں اپنے سر پہ یہ گلدان مار کر دکھاؤں؟ انہوں نے اس کی جانب دیکھ کر طنزیہ لہجے میں پوچھا تو وہ گڑبڑا کر سر نفی میں ہلا گیا۔ حوریہ ایک بچی ہے مما، میں اس سے 10 سال بڑا ہوں تقریباً۔ اس کے لہجے میں جیسے کچھ جتاتا ہوا تھا۔ ابھی وہ 18 کی ہو جائے گی تمہارے آنے تک، اور 18 سال میں لڑکی کی شادی کر دینا عام بات ہے۔ اور مجھے اپنے بیٹے پہ اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپا کر کہا تو اذلان نے ان کی جانب آئیبرو اچکا کر دیکھا۔ عیشا کے معاملے میں تو آپ کو مجھ پہ 1% بھروسہ نہیں ہے، اس نے آئیبرو اچکا کر طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ بے ساختہ جھینپ گئی۔ وہ تو ہے ہی ناگنی، تم پر یقین ہے، اس کمبخت پہ نہیں ہے۔ ابھی چھوڑو یہ باتیں، سب کو بلاؤ۔ انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے باہر کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا تو وہ سنجیدگی سے ان کی جانب مڑا۔ مما، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، آپ کسی سے بھی کروا دیں، مگر اس سے نہیں، وہ بہت چھوٹی ہے یار۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے احتجاج کرنا چاہا تھا، جب اس کی بات پہ فریحہ ملک نے پھر سے اپنے اندر بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کیں۔ اگر حوریہ نہیں تو کوئی اور؟ کون؟ عیشا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر تم آج حوریہ سے نکاح کر کے نہیں گئے تھے تو ساری زندگی اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ جانتی تھی اسے کیسے منانا ہے، تبھی اسے ایموشنلی بلیک میل کر کے بولتی رخ موڑ گئی۔ یار مما، اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ انہوں نے جیسے اس پہ کچھ جتانا چاہا۔ جب ان کی بات سن کر وہ سر جھکا گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے آپ کا فیصلہ۔ وہ کیسے انکار کر سکتا تھا اپنی ماں کی بات پہ؟ اور ویسے بھی عیشا اور وہ محض دوست تھے، اور کوئی لڑکی اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ کسی نہ کسی نے بھی تو آنا ہی تھا۔ تو وائی ناٹ حوریہ؟ مگر وہ بہت چھوٹی ہے۔ دماغ نے ایک دفعہ پھر سے سرزنش کی، مگر وہ سر جھٹکتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسی رات وہ اس لڑکی کو اپنے نام کرتا اسلام آباد کے لیے صبح 4 کی فلائٹ سے نکل چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں نے حوریہ کو کیا کہہ کر تیار کیا ہے شادی کے لیے، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ وہ مان گئی تھی، اور اب وہ اس کے نکاح میں آ گئی تھی۔ اس نے نکاح کے بعد اس سے ایک بھی ملاقات نہیں کی تھی، انفیکٹ ایک نظر دیکھا بھی نہیں تھا۔ بس نکاح کرتا آنن فانن وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ باقی سب اب فریحہ ملک سے ماجرا جاننے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے لاڈلے سپوت کا نکاح نیند کی خماری میں اٹینڈ کیا تھا۔ وہ سب اب تک بے یقین تھے، جبکہ روحام اور ذروہ بھی نیند میں جھولتے ہوئے حوریہ کو چھیڑنے میں مصروف تھیں۔ نیند کا غلبہ مکمل تھا، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھیں وہ۔ وہیں فارس نے اٹھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ وہ یوں سویا تھا کہ نشہ کر کے سویا ہو، جبکہ اس کو اٹھا کر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے ان دونوں نے سکون سے اپنا وہ وقت نکاح کو دیتے سکون سے ان کا نکاح انجوائے کیا تھا۔ اب چاہے نیند میں ہی کیا تھا، مگر کیا تو تھا نا۔ جبکہ حوریہ کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں، اسے بس بوا اماں نے یہ بولا تھا کہ اس کا نکاح اذلان ملک سے ہے۔ کیوں ہے، کیسے ہے، کس لیے ہے، اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ معلوم تھا تو بس اتنا کہ اب وہ اس کی بیوی تھی، جبکہ فریحہ ملک تو آج سکون کی نیند سونے والی تھی۔ انہوں نے اسٹیٹس پہ پکچر لگا کر اذلان کو اسپیشلی مینشن کر کے اسے بیک لگانے کا کہا تھا، کیونکہ عیشا کا نمبر ان کے پاس تو نہیں تھا، مگر ان کے بیٹے کے پاس تو تھا نا۔ جبکہ ان کی حرکت کی وجہ سمجھتا وہ نفی میں سر ہلاتا، نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا اٹھا تھا۔ اس کی ماں نے بھی عیشا سے نہ جانے کون سے بدلے لینے تھے، جو اس بیچاری کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بہرحال وہ ان کے کہے بغیر ہی سکون سے ان کا اسٹیٹس بیک لگاتا انہیں عجیب سی خوشی سے دو چار کر گیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں اب وہ پردے میں لپٹی نگاہیں گھوم رہی تھیں۔ اپنی جلد بازی پہ افسوس ہوا تھا۔ ایک ملاقات تو بنتی تھی ان سہمی آنکھوں والی پری سے، ایک ملاقات تو کر لینی چاہیے تھی۔ دل ہی دل میں سوچتا ہوا اب خود کو کوس رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا، جبکہ اس ایک ہفتے کے ساتھ ساتھ حوریہ کی برتھ ڈے بھی گزر چکی تھی۔
فریحہ ملک نے اسے بولا تھا کہ وہ حوریہ کو ان کے نمبر سے کال کر کے وش کر دے، مگر وہ صاف انکار کر گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے یہ ٹین ایجرز والے کام زیب نہیں دیتے۔ ہاں، اس کا اپنا بھی ایک دو دفعہ دل مچلا تھا، مگر وہ دل کو سمجھانا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے جذبات میں گرم آلاؤ جلتا گیا۔ اسلام آباد کی سرد ہوائیں بھی اذلان ملک کے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام رہی تھیں۔ پورے 2 ہفتے بعد وہ ملک مینشن واپس لوٹا تھا، جبکہ ماحول کی تبدیلی اس کے اعصاب پر واضح تھی۔ اس پورے عرصے میں وہ شدید چڑچڑا بھی رہا تھا اور بدلحاظ بھی۔ اس کے نکاح کی خبر نے عیشا کو جلتے انگاروں پہ بٹھا دیا تھا۔ وہ اس سے لڑ جھگڑ کر، اس سے خفا ہو کر، اسے بے وفا کہہ کر چلی گئی تھی، جبکہ اسے گھنٹہ فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ اس پہ پہلے دن ہی اپنے جذبات ظاہر کر چکا تھا کہ وہ محض اس کے لیے دوست ہے۔ جب عیشا نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے، ابھی تک دوست بھی کافی ہو، اسے لگتا تھا وہ اس کے ساتھ چپک چپک کر اس کو امپریس کر کے اپنا گرویدہ بنا لے گی، مگر وہ غلط نکلی تھی، جبکہ اس اچانک سے ہوئے حادثے نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہیں اذلان ملک کو اس کا رویہ توڑ گیا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا، اور دوستی ٹوٹنے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ شاید ہی کسی اور تعلق کے ٹوٹنے پہ ہوتا ہوگا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہیں بے ساختہ کوارٹر کی جانب اٹھی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ سر جھٹکتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں ایک الگ ہی ہلچل مچی تھی۔ ضرور و روحام ہمیشہ کی طرح صوفے پر ادھم مچا رہی تھی، جبکہ فریحہ ملک کچن کے دروازے پر کھڑی حوریہ کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ اذلان کے قدم وہیں ٹھٹک کر رکے تھے۔ حوریہ نے آج سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جس پر سرخ رنگ کی پٹھانی چادر اوڑھے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹا سا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ نقاب کے اوپر سے نظر آتی اس کی پٹھانی آنکھیں آج کچھ زیادہ ہی گہری اور سحر انگیز لگ رہی تھیں، یا شاید اس کا دیکھنے کا نظریہ بدل چکا تھا۔ السلام علیکم۔ اذلان کی گمبھیر مردانہ آواز لاؤنج میں گونجی تو سب کی توجہ بے ساختہ اس کی جانب ہوتی چلی گئی۔ وہیں اس بھاری آواز پہ حوریہ کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ وہ آ گیا تھا، یہ سوچ ہی اس کا دل دہلا گئی تھی۔ میں قربان، میرا بچہ آ گیا۔ فریحہ ملک نے اپنے بیٹے کی جانب بڑھ کر اسے سینے سے لگا کر ماتھا چومتے ہوئے کہا تو اپنی ماں کا اتنا خوش چہرہ دیکھ کر اسے اپنی آدھی تھکن اترتی محسوس ہوئی۔ شاید ہی اس نے اپنی ماں کو کبھی اس قدر خوش اور مطمئن دیکھا ہو۔ وہ جانتا تھا یہ سب صرف ایک نکاح کی وجہ سے ہوا تھا، مگر ہو گیا تھا، یہی کافی تھا۔ اس کی نگاہیں ماں سے ملتے بے ساختہ اس جگہ کی طرف اٹھی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ وجود کھڑا تھا، اور اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈرپوک، وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے دیکھ کر وہ جا چکی ہے۔ جب ہی ہلکا سا بڑبڑاتا وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوتا، انہیں 2 ہفتوں کی ساری ڈیٹیل دینے لگا، جس میں سے انہوں نے صرف عیشا والا قصہ انٹرسٹ لے کر سنا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ پورے ملک مینشن پر نیند کی چادر تن چکی تھی۔ اذلان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا، مگر اس کے ذہن کا غبار کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک 28 سالہ سلجھا ہوا بزنس مین تھا، مگر ایک 17 سالہ لڑکی نے اس کی سوچوں کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ پیاس کی شدت محسوس ہونے پر وہ نیچے کچن کی طرف بڑھا۔ پورے لاؤنج میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن کے قریب پہنچا، اسے اندر سے ہلکی سی آواز آئی۔ اس نے چونک کر کچن کے اندر جھانکا، جب سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں ساکت ہوئی تھیں۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ اذلان کے ہاتھ سے سگریٹ کا لائٹر چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کچن کی سلیب پر حوریہ بیٹھی تھی، جبکہ نقاب اس کے چہرے سے ہٹا ہوا تھا۔ شہد رنگ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ رات کے اس پہر نہایت سکون سے چمچ سے آئس کریم کھاتی، بے حد کیوٹ زاویوں میں اپنے چہرے کو ڈھالتی اس کے دل کے ساتھ کھیل گئی تھی۔ وہ معصوم پٹھانی جو سب کے سامنے بولتی تک نہیں تھی، اس وقت کچن کی سلیب پر ٹانگیں ہلاتی ہوئی خود سے ہی مٹر گشت کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ؟ اذلان کی دھیمی مگر روبدار آواز کچن میں گونجی تو حوریہ کے ہاتھ سے آئس کریم کا چمچ سیدھا نیچے گرا۔ اس کی بڑی بڑی مخروطی آنکھیں صدمے اور خوف سے پوری طرح کھل چکی تھی۔ اس نے فوراً چھلانگ لگا کر سلیب سے نیچے اترنے کی کوشش کی تھی، مگر گھبراہٹ میں اس کا پاؤں بری طرح پھسلا اور اگلے ہی پل وہ زمیں بوس ہونے کو تھی کہ اچانک سے 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے بڑی شدت سے تھاما تھا۔ پلک جھپکتے میں منظر بدل چکا تھا۔ حوریہ کا سارا وجود اذلان کے چوڑے سینے سے ٹکا ہوا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ خوف کے مارے اذلان کے کندھوں کو مضبوطی سے تھام چکے تھے۔ بکھرے ہوئے بال اذلان کے چہرے کو چھو رہے تھے، جن سے اڑتی مدہوش کن مہک اس کے اعصاب پہ سوار ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش اس قدر خوبصورت تھے کہ اذلان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے تحاشا حسن دیکھا تھا، مگر ایسا حسن وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے،
اس نے مزاحمت کرنا چاہی تھی مگر وہ اسے مزید اپنی باہوں میں بھینچ گیا۔ کیوں چھوڑوں؟ وہ خود حیران تھا کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا تھا، مگر وہ کر رہا تھا۔ جانے دیں پلیز، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا تو اذلان ملک نے گھمبیرتا سے اس کے تاثرات دیکھے۔ کیوں چھوڑوں؟ بولو نا، یہ چوری چوری آئس کریم کھاتے شرم نہیں آ رہی؟ اس نے جان بوجھ کر اس پہ طنز کیا تھا تاکہ وہ اپنی صفائی میں کچھ تو بولے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ وہ بول اٹھی تھی۔ چوری نہیں کری، اپنے گھر سے کھا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں اب کی بار کوئی معصومیت نہیں تھی بلکہ ایک بہادر پٹھانی والا روب چھپا تھا۔ اپنی جھیل سی آنکھوں کو اس کی سرمئی آنکھوں میں گاڑتی وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ اس کے لہجے کی پختگی نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اپنا گھر؟ اذلان کے لبوں پر ایک دلربا مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کے چہرے کے مزید قریب ہوا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی تپش حوریہ کے گالوں کو سرخ کرنے لگی۔ اگر یہ تمہارا گھر ہے تو پھر اس گھر کے مالک سے اتنی دوری کیوں؟ یہ مزاحمت کیسی؟ اس کی گمبھیر آواز نے حوریہ کے کانوں میں رس گھولتی مہک کے ساتھ چند ایک سوال پوچھے تو حوریہ کا دل دھڑک کر باہر آنے کو تھا۔ اس نے تڑپ کر اپنے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تو اذلان اس کی بے جا مزاحمت پہ اپنی گرفت ڈھیلی کر گیا۔ اگلے ہی پل وہ اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ کچن کی سلیب کا سہارا لیے کھڑا دور جاتے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا جو اچانک سے اس کی زندگی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ اب مستقل ہو چکی تھی۔ اسلام آباد کی تھکن اور باقی سب کچھ کچن کی اس ایک ملاقات میں پگھل کر ختم ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی جتنی معصوم دکھتی ہے اندر سے اتنی ہی جاندار اور سحر انگیز ہے۔ کچھ عرصے بعد ان کے نکاح کو 3 مہینے ہو چکے تھے، جبکہ فریحہ ملک کی ضد اور اذلان کے اصرار پہ ان کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی تھی۔ آج ان دونوں کی بارات تھی۔ ملک مینشن اجلا اور نکھرا ہوا کسی خواب کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں روشنیوں کے کمکمے رات کے اندھیرے کو شکست دے کر ہر سو ایک سحر انگیز سما باندھے ہوئے تھے۔ حویلی کا وسیع و عریض لان مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا تھا، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے حوریہ کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ جو کوارٹر کی معصوم پٹھانی تھی، آج اس حویلی کے سب سے بڑے سپوت کے کمرے کی وارث بننے جا رہی تھی، جبکہ اس سارے معاملے میں جو بے حد خوش تھیں وہ تھی فریحہ ملک۔ سرخ پٹھانی زردوزی جوڑے میں ملبوس، ماتھے پر روایتی جھومر سجائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دوسری جانب اذلان ملک سیاہ شیروانی میں ملبوس اپنے مخصوص سحر اور باروب شخصیت کے ساتھ روم میں داخل ہوا تو اس کی سرمئی نگاہیں سیدھی اس وجود پر پڑیں جو اس کے نام کی مہندی سجائے جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ صوفے پر براجمان تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ حوریہ کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے کے لیے کافی تھی، جبکہ وہ اسے بیڈ کے بجائے صوفے پہ پا کر حیران ہوا تھا۔ وہ یہاں کیوں بیٹھی تھی وہ سمجھ نہ سکا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو یہ سوال کرنے سے روک نہ پایا تھا۔ مجھے طلاق دیں، اس نے سسکتے ہوئے اس سے طلاق مانگی تو اذلان کا پارا 7ویں آسمان پہ جا پہنچا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس کا دماغ بری طرح سلگا تھا۔ جب ہی ضبط کھوتے دھاڑتے ہوئے گویا ہوا تو وہ سسک کر اپنی جگہ سے اٹھتی خود کے رونے پہ قابو پانے لگی۔ کیوں بکواس کی ہے یہ؟ اگلے ہی پل وہ اس کو اپنی گرفت میں لے کر پوچھتا اسے مزید زور و شور سے رونے پہ مجبور کر گیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، میں چھوٹی ہوں، مجھے جانے دیں۔ وہ یوں سسک کر کہہ رہی تھی جیسے اس کو زبردستی شادی کے لیے مجبور کیا گیا ہو۔ آج رات میری رات ہے، میرے حق لینے کی رات، کیسے چھوڑ دوں؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ مقابل کس خوف سے یہ سب کہہ رہی ہے۔ جب یہ اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے کر اسے اپنے قریب کرتا گھمبیر آواز میں بولا تو اس کی جان ہوا ہوئی۔ جانے دیں۔ وہ اس کے کندھے پہ مکے مار کر بری طرح روتے ہوئے مزاحمت کرنے لگی تو اذلان نے اس کی کلائیوں کو پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کیا۔ خبردار اگر تمہارے رونے کی آواز آئی مجھے تو، اگر نہیں کرنی تھی ابھی شادی تو انکار کر دیتی، مگر اب ہو گئی ہے تو میں اپنا حق لینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے کان کے قریب ذرا غصے سے بولتا وہ اس کے رونے میں مزید اضافہ کروا گیا۔ جب اس کی سسکیوں کی آواز پہ وہ ضبط کھوتا اس کے بازو پہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ مجھے اب ایک آنسو نہ نظر آئے تمہارا، اس نے جیسے وارن کیا تھا۔ میری تو ابھی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، اس نے روتے ہوئے جیسے اسے کچھ بتانا چاہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اذلان کے لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ کروا لوں گا میں مکمل، فی الحال رونا بند کر کے بیڈ پہ چلو ورنہ مجھ سے برا کسی کو نہیں پاؤ گی، جلدی کرو۔ وہ اچانک سے اپنے لہجے میں سختی لاتا تھوڑے تیز لہجے میں بولا تو حوریہ نے خوف سے اس کی جانب دیکھ کر اگلے ہی پل اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ اس کی پھرتیاں دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اذلان کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے قہقہے لگائے، مگر وہ ضبط کر گیا۔
اس کی طرف قدم بڑھا کر اس کو ہر جولری کے بوجھ سے آزاد کرتا وہ اچانک اسے اپنے حصار میں لیے بیڈ کی نرم سطح پر گرا چکا تھا، جہاں حوریہ کے سرخ جوڑے کا گھیر اور اس کے بکھرے بال بیڈ پر پھیلتے چلے گئے۔ اذلان نے اپنی سرمئی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں، جہاں اب خوف کی جگہ ایک شرم و حیا نے لے لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی جتنی معصوم دکھتی ہے اندر سے اتنی ہی جاندار ہے، اور اب وہ زندگی کے اس نئے سفر میں اس معصوم پٹھانی کو محبت کے اس رنگ میں رنگنے والا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ریشمی پردوں کے پیچھے ملک مینشن کا وہ کمرہ اب ان کی نئی زندگی اور ایک خوبصورت لازوال محبت کی شروعات کا گواہ بن چکا تھا، جہاں دھڑکنیں اب ایک ہی ترتیب میں چل رہی تھیں اور ماضی کے سارے لمحے اس ایک رات کی محبت کے لمس میں پگھل کر ختم ہو رہے تھے۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے جب پورے ملک مینشن پر ایک گہرا سکون طاری ہو چکا تھا، مگر حویلی کے سب سے اونچے اور بڑے کمرے کی بالکنی میں اس وقت ایک الگ ہی جہاں آباد تھا، جہاں ٹھنڈی رات کی ہوا ریشمی پردوں کو ہلکے سے چھو کر گزر رہی تھی۔ اذلان ملک سیاہ ٹراؤزر اور ریلیکس شرٹ میں ملبوس بالکنی کی گرل سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جبکہ اس کی سرمئی نگاہیں سامنے چاند کی چاندنی میں نہائے منظر پر تھیں، مگر اس کا ذہن پوری طرح سے کمرے کے اندر موجود اس وجود کی طرف تھا جو اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت سچ بن چکی تھی۔ اگلے ہی پل چائے کے 2 مگ ٹرے میں سجائے حوریہ بے حد اعتماد سے بالکنی میں داخل ہوئی۔ اس نے مہرون ریشمی لباس کے اوپر سرخ پٹھانی شال کندھوں پر پھیلا رکھی تھی، جبکہ بال ابھی بھی کمر پہ بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں کوئی خوف نہیں بلکہ اپنے مجازی خدا کے لیے مان، پناہ اور محبت بھرا سحر تھا۔ پکڑیں اپنا کڑوا پانی۔ کافی کا مگ اس کے آگے کرتی وہ اسے تھما کر ایٹیٹیوڈ سے مڑنے لگی جب اس کی شیریں آواز نے اذلان کے کانوں میں رس گھولا تھا۔ بھاگ کہاں رہی ہو میری پٹھانی؟ اگلے ہی پل وہ اس کا بازو تھام کر اس کو اپنی جانب کھینچ کر محبت بھرے لہجے میں بولا تو وہ مسکراہٹ دبا کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر ٹکا گئی۔ بھاگ کہاں رہی ہوں؟ یہی تو ہوں۔ اس لڑکی کے لفظوں میں بھی سحر تھا، وہ اعتراف کرنے سے انکار نہ کر سکا۔ مجھ سے بھاگ سکتی بھی نہیں تم، اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ اذلان نے اس کے چہرے پر بکھری شہد رنگ لٹ کو نہایت نفاست سے انگلی کی پور سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا اور اس کے سرخ ہوتے گال کو اپنی انگلی سے چھوا۔ اس کا لمس حوریہ کے اندر ایک سنسناہٹ جگا گیا تھا جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اذلان کے مضبوط کندھوں پر رکھ کر خود کو اس کے حصار میں دے دیا تھا۔ جانتی ہوں، کیونکہ اب میں اس دل کی مستقل مقیم بن چکی ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حوریہ نے پہلی بار اپنے لہجے کی پختگی اور محبت کا پورا وزن اس کے سامنے ظاہر کیا تو اذلان نے شدت جذبات سے اسے مزید اپنے بازوؤں کے مضبوط گھیرے میں بھیج دیا، یوں کہ وہ اس معصومیت کے پیکر کو خود میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ صحیح کہا تم نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ مکینِ قلب ہو تم میری زندگی کا وہ خوبصورت ترین حادثہ جس نے اذلان ملک کو محبت کرنا سکھا دیا۔ اس نے جھک کر حوریہ کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا جو ایک